اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آغاز کیا آج ہم نے پہلے پارے کا، اور ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے نام سے یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناتمام اور بے برکت رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں مینشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا کسی اور پیغمبر پر نازل نہیں ہوئی۔ اگر ہم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی جو ہے اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ آیت ہے کہ یہ آیت جب اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگائے، شیطان پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اس کی مزید فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے اس میں یہ جو ہے اس میں آدم ہے، ان کے اندر اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں ہو۔ تو اس میں اعظم پڑھ کے کوئی بھی کام، کوئی بھی دعا جو ہم اللہ کے حضور کرتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر ہم اپنی ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، تو صراط مستقیم واضح اور صاف راستے کو کہتے ہیں جو کہ ٹیڑھا نہ ہو۔ پھر اس کی 5 کوالٹیز ہیں اس راستے کی، جو سیدھا راستہ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اللہ سے۔ کتنی بار؟ جتنی رکھتے ہوں گے اتنی بار ہم سورۃ الفاتحہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ ایسا راستہ جو سیدھا ہو، مقصد تک پہنچانے والا ہو، سب سے زیادہ نزدیک ہو، وسیع اور کشادہ ہو، مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اسلام ہے، جو ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔ اور اگر ابن کثیر کی تعریف دیکھی جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کرے انشاءاللہ۔ پھر سورۃ البقرہ جو ہے اس کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے 8ویں رکوع میں گائے ذبح کرنے کا ایک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کو جو اطاعت خداوندی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے تھے، ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ طویل سوال و جواب کے بعد آخر کار انہوں نے گائے ذبح کر دی، مگر بحث سے بعد نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ تم کسی قسم کی کج بحثی میں نہ پڑنا، بلکہ خلوص نیت اور ادب اور اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی برکتیں اور اس کے انعامات کے طالب رہ کے زندگی گزارنا۔ اب اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک مقتول کے جسم پر محض ایک ذبح کی ہوئی گائے کے ٹکڑے کے چھو دینے سے اس کا زندہ ہو جانا اس قادر مطلق کے ارادے کا ایک ادنا سا کرشمہ تھا۔ منکرین حیات بعد الموت کے لیے بھی یہ نہایت عمدہ حجت ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اس واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے اور خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ پھر ہم نے اس میں آج 16 رکوع کور کیے ہیں، فرام 1 till 16۔ پہلا رکوع اس کا خلاصہ، سب سے پہلا تو قرآن کریم ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد ٹل آیا نمبر 5 تک مومنوں کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں۔ پھر 2 آیتیں ہیں اگلی جہاں پر جو ہے کافروں کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے جس میں منافقوں کا مفصل حال بیان کیا گیا ہے، ڈیٹیل۔ نمبر 3 جو رکوع ہے اس میں
بنی آدم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا حکم اور قرآن کریم کی حقانیت اس میں ثابت کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 4 جو ہم نے مطالعہ کیا تو اس میں خلافت آدم تھی، فرشتوں کا خلافت آدم پر اعتراض اور پھر آدم کے آگے سر تسلیم خم کرنا، ابلیس کی نافرمانی اور حضرت آدم اور حوا کو بہکانا، جس کے نتیجے میں ان کا جنت سے اخراج اور زمین پر اترنے کا سارا بیان آیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور اس قبولیت کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ رکوع نمبر 5 میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا، ان پر ہونے والے انعامات اور عہد یاد دلائے گئے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باندھے تھے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی ممانعت کی گئی ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ملا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم اس میں ملتا ہے۔ نمبر 6 رکوع میں پہلے تو قیامت کا خوف دلایا گیا ہمیں، پھر آل فرعون سے بنی اسرائیل کی نجات اور آل فرعون کا سمندر میں غرق ہونا بتایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور ان کے بعد بنی اسرائیل کا بچھڑے کو معبود بنانا، اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمانا اور بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ پر بن دیکھے ایمان لانے سے انکار، پھر ان پر بجلی گری، من و سلوہ کا نزول بھی ہوا، بستی میں معافی طلب کرتے ہوئے داخل ہونے کا ان کو حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی حکم عدولی کی اور وہ بجائے یہ الفاظ ادا کرنے کے کہ اللہ سے معافی مانگتے، وہ گندم گندم کہتے پھر رہے تھے، تو اس طرح سے پکار رہے تھے۔ رکوع نمبر 7 بنی اسرائیل کی طرف سے پانی کا مطالبہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ پھر بنی اسرائیل کی طرف سے سبزی ترکاری کا مطالبہ، مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں عطا کی تھی ان کو چھوڑ کر انہوں نے سبزی اور ترکاری مانگی، اور غضب الہی کے نتیجے میں ان کو پھر ذلت اور مسکنت جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑی۔ رکوع نمبر 8 یہود و نصارہ میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی یقین دہانی دلائی گئی، بنی اسرائیل پر کوہ طور کو بلند کرنا، ہفتہ کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے والوں کا بیان ملا، اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رکوع نمبر 8 میں ہی آیا ہے۔ رکوع نمبر 9 میں پھر ذبح کی ہوئی گائے کے ایک حصہ کو مقتول کے جسم پر مارنے سے مقتول کا زندہ ہو کر اپنے قاتل کی نشاندہی کرنا، بتانا کہ اس نے مجھے مارا تھا، اور بنی اسرائیل کی پھر سخت دلی کا اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور پھر وہ تورات میں چینجز کر کے پیسے کماتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب جو لوگ جیسے فتوے چاہتے تھے ویسے من چاہے ان کو فتوے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگز دی ہیں۔ پھر اہل دوزخ اور اہل جنت کے لیے 2 ٹوک فیصلے بھی سنائے گئے۔ رکوع نمبر 10 میں بنی اسرائیل کا 4 احکامات میں سے صرف ایک حکم قیدی کا چھڑانا، تسلیم کرنا، اور باقی 3 احکام کون سے تھے؟ عہد شکنی، باہم قتال انہوں نے کیے اور لوگوں کو وطن سے نکالا، یہ ان سارے کاموں کی انہوں نے مخالفت کی ہے، عہد شکنی کی بھی، اور عہد شکنی کی ہے، باہم قتال کیے ہیں اور لوگوں کو وطن سے نکالا ہے، صرف قیدی چھڑانے والی بات انہوں نے مانی، ٹھیک ہے۔ رکوع نمبر 11 میں انبیاء کی تکذیب اور ان کا قتل، کتنی بڑی بات ہے نا، انبیاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے میسنجرز ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، انہوں نے انہیں چھوڑا بھی نہیں، مطلب ایک تو ہے نا ان کو جھٹلانا، دوسرا پھر ان کو قتل بھی کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہوئی، غضب الہی ہوا، اور انہوں نے پھر حق کا انکار بھی کیا، تو یہ سارا کا سارا یہاں اس میں بیان ملتا ہے ہمیں۔ رکوع نمبر 12 میں کفار کا جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھنے کا بیان ملتا ہے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کافروں سے عداوت رکھنے کا بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ رکوع نمبر 13 میں کفار اور مشرکین کا عناد، یہود کے جو دعویٰ تھا خیر خواہی کی تکذیب ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا بیان ہمیں ملتا ہے، اور صوم و صلات کا، زکوٰۃ کا، یہ والی جو ہمیں اور یہود و نصارہ کے جنت میں جانے کا دعویٰ ملتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 14 بھی یہود و نصارہ کا ایک دوسرے کے مذہب کو باطل قرار دینے کے حوالے سے ہے، مسجدوں کو ویران کرنے کا بتایا گیا کہ اس کا کیا گناہ ہے، اور رکوع نمبر 15 اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اپنے انعامات کی یاد دلانا ہے، اور قیامت کے احوال ذکر کیے گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، بیت اللہ میں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانا، اور دعائے خلیل کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 16 لاسٹ، ملت ابراہیمی سے اعراض، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، موت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں سے معبود کے بارے میں سوال، اعمال کی جواب دہی، مسلمانوں کو یہودیوں کی طرف سے یہودیت اختیار کرنے کی دعوت کا جواب، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم
سابقہ آسمانی کتب اور تمام انبیاء پر ایمان لانا، اطاعت خداوندی، یہود کے دعوے کا جواب ہے اس میں، اور اعمال کی جواب دہی کا بیان ہے۔ ہمیں جو چیزیں یاد رکھنی ہیں وہ یہ مورل لیسن، جب اللہ کے اس نصاب کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پارہ نمبر 1 سے کیا چیزیں یاد رکھنی ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات ایسے فطرے میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے وہ کسی ایسی چیز کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جو انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ دوسری بات، خیر سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے، شر نہیں نکلتا، اس لیے ہمیشہ خیر کے راستوں پر چلیں اور کبھی مایوس نہ ہو کہ فوری نتائج کیوں نہیں نکل رہے۔ اگلی بات کہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ نفع مند اگر کوئی دعا ہے تو وہ ہدایت کی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے عہد لیا تھا، ہمیں بھی اپنی اولاد سے عہد لینا چاہیے کہ وہ ہمارے بعد کس دین پر رہیں گے، کس کی عبادت کریں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں ملا تو کوئی گناہ جو انہوں نے کیا تھا تو وہ کیا تھا؟ ایک نافرمانی کی تھی نا، ایک لقمہ تھا جس کی وجہ سے جنت کا لباس اتر گیا ان سے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تو چھوٹا سا ایک گناہ ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، لیکن ہم ذرا سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے سے گناہ ہماری زندگی پہ پھر کیا امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ دعائیں کثرت سے مانگنی ہے، خلوص کے ساتھ، اخلاص اور قبولیت کا یقین رکھے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو اور قبولیت کا ہمیں یقین ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ کام کا آغاز کیا، پھر عمل کی قبولیت کی دعا بھی مانگی۔ پتھر اپنے اندر پانی جمع کرتے رہتے ہیں، پھر اچانک پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے خیر نکلتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ سخت پتھر ہے، ان سے کوئی خیر نہیں ملے گی، اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ آپٹیمسٹک رہنا چاہیے۔ انسان کو دوسروں پہ نہیں، اپنے اعمال پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی کرنے سے بچیں، علم ہی کی پیروی کرنی ہے ہم نے۔ اچھی نیت کے ساتھ شروع کیے گئے ہر عمل کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسا ہی پھل نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے، ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم ایک سے زائد بھی نیتیں کر سکتی ہیں، لیکن ہر نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔